بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسا کہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد بہت کچھ دیکھو گے، بڑے فتنے ہوں گے، بڑے فساد ہوں گے، بڑی گروہ بندیاں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، لیکن میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ ایک مسلم کی روایت کے مطابق ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان کے طریقے کو، ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول کی زبان سے بات نکلی ہوئی ہو اور وہ سچ نہ ہو، جب تک مسلمانوں نے قرآن کو اور سنت کو یا اہل بیت کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ان میں نہ پارٹیاں تھیں، نہ گروہ بندیاں تھیں، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہے۔ آج ہم ایک طرف تو کہتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں، اور دوسری بات ہم کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی ہستی اللہ کے بعد اور کوئی نہیں، اور واقعی یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا کہ آپ کے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، آئندہ وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، جو شریعت، جو دین، جو کتاب اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کسی رد و بدل کی، کسی تبدیلی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی چاہیے۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تقریباً 2.25 سال کے قریب ابو بکر صدیق کی خلافت رہی ہے، اس کے بعد تقریباً 10-10.5 سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، اس کے بعد تقریباً 12.5 سال حضرت عثمان غنی کی خلافت رہی، اس کے بعد 4-4.5 سال تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ان ساری خلافتوں کے دوران قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی تیسری چیز کو دین مانا جاتا تھا؟ سوچیں ذرا۔ اور پھر ایک روایت ہے جسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ 11ویں والا پیر بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر یہ حدیث وہ بھی لکھتے ہیں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ تم پچھلی قوموں کے نقش قدم پہ چلو گے، اگر وہ کسی سوراخ میں گھسے تم بھی سوراخ میں گھسو گے، اگر وہ ایک بلشت کسی دین سے ہٹے تم بھی ہٹو گے، اگر وہ فرقوں میں بٹے تم بھی بٹو گے، اگر ان کے 72 فرقے ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہارے 73 ہوں گے، اور آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک صحیح ہوگا۔ اب صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول جو ایک ہوگا وہ کون سا ہوگا، اس کی کیا نشانی ہے، ان کا کیا وتیرہ ہوگا، کیا ان کا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا و علیہ اصحابی، ان کا طریقہ، ان کا شیوا، ان کا طرز عمل، ان کا عمل ایسا ہوگا جیسے میں ہوں جس طریقے پہ، اور میرے صحابہ ہیں جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ یہ کس نے فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعد والی چیز کا آپ نے نام نہیں لیا۔ اب آپ کے جانے کے بعد 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، پڑھے، دین کی خدمت کی۔ اب ان کے جانے کے بعد جتنی بھی فقہ حنفی کی کتابیں ہیں وہ تقریباً 300، 400، 500 سال کے بعد لکھی گئی۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی میں فقہ حنفی کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، نہ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے کوئی کتاب لکھی۔ اب اعتراض یہ ہے کہ پھر حدیث کی کتابیں بھی اللہ کے رسول کے بعد لکھی گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ کرام محمد رسول کے جانے کے بعد پیدا ہوئے۔ انہوں نے احادیث کو بعد میں جمع کیا۔ انہوں نے جب جمع کیا، اس کے جمع کرنے کا طریقہ ایسا ہے جس کے سامنے آج کے ریسرچر، آج کے تحقیق کنندگان اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے سے یہ سنی ہے، اس نے فلاں بندے سے سنی ہے، اس نے فلاں صحابی سے سنی ہے، اس نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ یہ جو درمیان میں واسطے ہیں کہ جس سے امام بخاری نے سنی ہے وہ بندہ بھی بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی سچا ہے، بڑا ہی پکا ہے، جس سے اس نے سنی ہے وہ بھی بڑا ہی پکا ہے، بڑا ہی سچا ہے، اور اس نے جس صحابی سے سنی ہے وہ تو پھر ہے ہی صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی ہے۔ اس سے محدثین حدیث نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ شاذ حدیث ہے، شاذ، کہ اللہ کے رسول نے ایک بات بتائی، کیا ایک صحابی کو اس کا علم ہوا؟ باقی صحابہ کو کیوں نہیں علم ہوا؟ چلو ایک کو ہو گیا۔ اس صحابی نے آگے پھر تبلیغ نہیں کی، اس صحابی نے وہ حدیث آگے نہیں بیان کی، کیا اس نے ایک ہی بندے کو بتائی؟ جس اس ایک بندے کو صحابی نے بتا دی، اس نے پھر لوگوں کو نہیں وہ تبلیغ کی، اس نے حدیث لوگوں کو نہیں بتائی، کیا اس نے ایک ہی بندے کو بتائی؟ اب اس ایک بندے نے امام بخاری کو بتائی، باقیوں کو بھی نہیں بتائی، اس لیے وہ کہتے ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ ہاں وہ حدیث کیا ہے کہ ایک بندے نے، صحابی نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی، اس نے آگے صحابہ میں بیان کی، ان صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو بیان کی، ان شاگردوں نے آگے اپنے شاگردوں کو بیان کی۔ اب یہ حدیث امام بخاری کے ساتھ اتنی اسناد سے آئی، اس میں جب سارے کے سارے راوی جو ٹھیک ہوتے ہیں پھر محدثین اس حدیث کو لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل باتوں کو چھوڑ کے آپ کو سادہ انداز میں سمجھائی ہے، اور پھر اتنی محنت، اتنی دیانتداری سے ان لوگوں نے کام کیا، پھر کہ جہاں پہ اللہ کے رسول نے رسول کا لفظ بولا اپنی بات میں، محدثین نے بھی رسول ہی لکھا ہے،
جہاں پہ آپ نے نبی کا لفظ بولا انہوں نے نبی کا لفظ ہی لکھا ہے، اتنی دیانتداری سے۔ اب پھر آئمہ کرام نے دین کی خدمت کی، ہم لوگوں نے شیطانی پراپیگنڈوں میں آ کے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قطعاً کسی کو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، بلکہ قرآن پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی، پکڑ لو مجھے و امی اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود؟ کہیں گے اللہ تو پاک ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو ایسے ہی میرے بھائی کہ ہمارے آئمہ کرام جو ہے نا، جیسا امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام جعفر صادق ہیں، یہ دین کے خادم تھے، خادم، دین کے مبلغ تھے، دین کے سکالر تھے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، انہوں نے لوگوں کو دین سمجھایا، لوگوں کو دین پہنچایا، یہ دین بنانے والے نہیں تھے۔ دوبارہ پھر سے نبی بھی دین نہیں بناتا، نبی بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، نبی لا گیور ہوتا ہے، لا میکر نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں کنسیپچول کلیئرٹی نہیں، لوگ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اب میرے بھائی میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کا پہلا ترجمہ کیا تھا فارسی زبان میں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ۔ وہ لکھتے ہیں کئی صدیوں تک تقلید کا نام و نشان نہیں تھا، جیسے کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی جعفری ہے، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کہتے کئی صدیوں تک، اور ان سب آئمہ کرام سے، سب آئمہ کرام یہ نیک لوگ تھے، یہ طاہر اور مطہر لوگ تھے، یہ پاک لوگ تھے، ان سب نے اپنی پیروی سے منع کیا۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی ہے موطا امام مالک، درجہ اول کی حدیث کی کتاب ہے، بڑی اتھینٹک کتاب ہے۔ وقت کے حکمران نے کہا کہ اس کو ایز اے رول، ایز اے دستور، ایز اے قانون اس کو میں نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے نہیں۔ کہتا کیوں؟ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ کے رسول کے فرامین کے ساتھ ساتھ کچھ میرے ذاتی اقوال ہیں، کچھ لوگوں کے اقوال بھی لکھے ہیں میں نے، میری بات اور لوگوں کی بات قانون نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا أَصْحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي، جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی میری بات، میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل صحابہ کرام کے قول فعل یا اللہ کے رسول کے قول فعل کے خلاف ہو، یعنی مجھ تک وہ بات پہنچی نہ ہو۔ اس زمانے میں کتابیں عام نہیں تھی، ذرائع کمیونیکیشن عام نہیں تھے، لوگ دور دراز علاقوں میں چلے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مارو۔ اور بلکہ وہ کہتے تھے کسی بندے کو لائق نہیں کہ میری بات پہ آگے فتویٰ دے دے جب تک اس کی اصل قرآن و حدیث سے نہ سمجھ لے۔ اسی لیے ان کے شاگردوں نے 2/3 2/3 مسائل میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا۔ ان کے اپنے جو شاگرد ہیں 2/3 مسائل میں وہ امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں ہماری رائے یہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی بندہ ہے میرے سمیت اس سے بشری تقاضے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ صرف نبی کی ذات ہوتی ہے جس کا ہارٹ لائن کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہر وقت رابطہ ہوتا ہے۔ اول تو انبیاء سے بھول نہیں ہوتے۔ معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بچایا گیا،
یعنی اللہ ان کو بچاتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کہیں پہ بات ہوئی تو فوراً جیسے گھنٹی کھڑکتی ہے نا، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، فوراً پھر انہوں نے اللہ سے کلمات سیکھے تو دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے کہنے پہ شہد چھوڑ دیا، سورہ تحریم میں آیات نازل ہو گئی۔ میں غلطی کروں مجھے کون وحی بھیجے گا؟ کوئی اور مفتی غلطی کرے اسے کون بتائے گا؟ حتیٰ کہ صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں آپس میں عبداللہ بن سوا کی سازش کے تحت لڑ پڑے، ان کو کس نے بتایا تھا؟ ان کی طرف وحی آئی تھی؟ ان کو کسی نے بتایا؟ غلط فہمی ہوگی۔ تو معصوم من الخطا انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اور پھر دین محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے موطا امام مالک والی، اس میں قرآن اور سنت کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہے۔ اب اللہ کے رسول کے اہل بیت نے جو کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں 51 ہجری میں یا 52 میں، 51 میں۔ ان کے 300 سال بعد تک، یعنی حضرت حسین کی شہادت کے 2-4 دن نہیں، کتنی دفعہ 300 سال، یعنی 351 ہجری تک کسی نے ماتمی جلوس نہیں نکالا، کسی نے تعزیہ نہیں نکالا۔ 351 میں بغداد کے اندر ایک بندہ حکمران بنا، اس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ ساری عورتیں بال کھولیں، بازاروں میں نکلیں، اپنا چہرہ پیٹیں۔ اس نے یہ کام شروع کروایا تھا، اس نے یہ گالی گلوچ کا کلچر چلایا تھا۔ اب آپ نے کیا فرمایا کہ صحیح کون سا ہے؟ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب صحابہ کے جو 300 سال کے بعد باتیں شروع ہوتی ہیں، ایسے ہی امام ابو حنیفہ صحابہ کے کتنا عرصہ بعد پیدا ہوتے ہیں، امام مالک کتنا عرصہ بعد پیدا ہوتے ہیں، احمد بن حنبل کتنا عرصہ بعد پیدا ہوتے ہیں، امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، یہ کب پیدا ہوتے ہیں؟ بھئی اگر بعد والی چیزیں دین ہیں، ان پہ عمل کرنا لازم ہے، تو پھر میرے بھائی وہ اللہ کے رسول کہاں جائیں گے؟ انہوں نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا۔ پھر صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، حضرت علی کدھر جائیں گے؟ یہ لاجیکلی باتیں سوچنی چاہیے۔ اچھا چلو، سکول کالج میں اب تو گورنمنٹ نے یہ کاری دیا، اللہ کسی کو توفیق دے دے، یہ قرآن کا ترجمہ اب گورنمنٹ نے شامل کیا ہے، یہ کسی کو ہضم ہو جائے تو ٹھیک۔ پورا قرآن پڑھنے، پورا قرآن، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں کہا کہ وہابی بن جاؤ، حنفی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، شافی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ، کہیں نہیں کہا۔ پھر اللہ نے نہیں کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا ذخیرہ ہے، چلو پہلے کتابیں نہیں ہوتی تھی، آج کل مکتبہ الشاملہ ایک بہت بڑی لائبریری بنا دی گئی ہے سافٹ فارم میں، سرچ آپشن کے ساتھ، اس میں کوئی ایسی حدیث ملتی ہو؟ پھر خود ان ائمہ کرام نے کہ امام مالک نے کہا ہو کہ مالکی بن جاؤ، احمد بن حنبل نے کہا ہو کہ حنبلی بن جاؤ، ابو حنیفہ نے کہا ہو کہ حنفی بن جاؤ، امام جعفر صادق نے کہا ہو کہ جعفری بن جاؤ۔ اللہ نے نہیں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، اور خود ان ائمہ نے نہیں کہا، تو پھر میرے بھائی جنت میں کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا، صفت بتائی ہے۔ صفت کیا ہے؟ جنتی فرقے کی صفت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ بھی جنگ اخبار میں ہے، کسی کچی روٹی یا پکی روٹی کی کتاب میں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ جا آپ کا اخلاق حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ پھر صحابہ کرام کی سیرت، وہ بھی کہاں پہ ہے؟ حدیثوں کے اندر ہے، یا مختلف لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا جو جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اچھا، اب کئی لوگ نا نام رکھ کے خوش ہو جاتے ہیں،
دعویٰ کر کے خوش ہو جاتے ہیں. دعوے سے کچھ نہیں ہوتا. مثلا عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. لیکن عبداللہ بن ابی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا. جی عبداللہ بن سوا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا جس نے سب کچھ کیا، اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. اور بھائی نام جتنا مرضی اعلیٰ رکھ لو، جب کردار نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. آپ کہیں جی میں اہل سنت ہیں، میں اہل سنت ہوں. بھائی جب سنت میں عمل نہیں، آپ کہاں سے اہل سنت ہو گئے ہیں؟ اب پھر ایک اور بڑی غلط فہمی ہے. ایک ہے محمد الرسول کی ذات، ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. آپ کی ذات کو تو مکے کے کافر بھی مانتے تھے، آپ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا انہوں کو. یعنی 40 سال آپ رہے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی رسپیکٹ کرتے تھے. یعنی نبوت سے 40 سالہ پہلی زندگی میں کسی نے آپ کے خلاف کو کلمہ کہا ہو، کسی نے کبھی آپ سے بدتمیزی کی ہو، لیکن جب آپ نے تعلیم پیش کی، دعوت پیش کی، عقیدہ پیش کیا، وہیں پہ وہ بکواس کرنے لگے. یعنی آپ کی تعلیمات کے وہ دشمن تھے. اور پھر انہوں نے کہا ذات کو، کہنے لگے کہ جس عورت سے شادی چاہتے ہو کرنے کے لیے تیار ہے، ذات کو جتنا مال چاہیے دینے کو تیار ہے. اگر آپ کی ذات کو ہم بادشاہ چاہیے، ہم آپ کو حکمران بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چھوڑ دو، یہ تمہاری دعوت ہے، دعوت. یعنی ذات کی حق کو بھی مانتے تھے. تعلیمات کے دشمن تھے، تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے تھے، تعلیمات کی تکلیف تھی. تو آپ نے کیا کر فرمایا کہ یہ تو ممکن ہے کہ تم میری شادی بھی کر سکتے ہو، یہ ممکن ہے کہ تم مکے سے پیسے اکٹھے کر کے بھی مجھے دے سکتے ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ تم مجھے اپنا بادشاہ چن لو، لیکن اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج، بائیں ہاتھ پہ چاند، جو کسی صورت میں تمہارے لیے ممکن نہیں، اگر یہ بھی کر دو تو میں دعوت نہیں چھوڑ سکتا. آج کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انحراف کر رہا ہے. اب تو دعوت کا پتہ ہی نہیں، پھر اگر پتہ ہے تو عمل نہیں. یعنی آپ کی تعلیمات سے ہم دور ہیں، اور پھر اچھے اچھے نام رکھ کے ہم خوش ہیں کہ یہ میرا نام وہ ہے، میں جی حب اہل بیت کا نعرہ لگاتا ہوں، اور اگر سارے کام اہل بیت کے خلاف ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اہل بیت میں سے کوئی ایسا بندہ جس نے کبھی نماز میں سستی کی ہو؟ یہ واقعہ میں نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبلیغی نصاب سے پڑھا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز. کسی نے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے. کہتے کوئی بات نہیں، کہیں ایسا ہی نہیں کہ میرا گھر ہی آگ میں بن جائے. یعنی جہنم میں جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ اس گھر میں سے باہر بیٹھا میں نماز پڑھ رہا ہوں. اگر گھر کو آگ لگنا تو کم نقصان دہ ہے، لیکن گھر ہی آگ میں بن گیا تو پھر کیا کرو گے؟ ان کی تو تعلیمات یہ تھی، اور آج ہم جو ان کے نام پہ کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ بات آپ کے سامنے رکھی. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ تفریق ہے. اصل میں میرے بھائی تفریق نہیں، یہ آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں بھٹکے ہوئے ہیں، کہاں ہم بھول بھلیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اصل دین کیا ہے. اور دین تو مکمل ہو گیا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور ویسے علماء کی محفل، علماء کی میٹنگ بلا لو، ان کے سامنے سوال رکھو، ہاں کسی فرقے کا عالم ہو، ان سے پوچھو کہ دین مکمل ہو گیا یا ابھی کسر باقی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں مکمل ہوا؟ کسی فرقے کے عالم سے پوچھو کہ دین مکمل ہے یا کوئی ابھی گنجائش ہے اس میں، سب کہیں گے مکمل ہو گیا. پھر دوسرا سوال کرو کہ مکمل کس پہ ہوا؟ میرے باپ پہ، میرے دادا پہ؟ سب کہیں گے کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا. اور بھئی جب مکمل ہو گیا یہ بعد والی چیز کیا ہے؟ پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی تعریف تو یہی ہے نا کہ دین کے اندر ثواب کی نیت سے ایسا کام کیا جائے جس کی اصل قرآن و سنت کے اندر نہ ہو. اب جو کام 300 سال تک مسلمان نہیں کرتے رہے، بلکہ
وہ ہم شروع کر کے کہیں کہ ہم ثواب کما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھیں، اور ان کے نام پہ جو ہم کر رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ ہمارے ویسے ہی دیکھیں، انسان جو ہے نا، انسان انتہائی کمزور ہے، انتہائی۔ اللہ نے ایک طرف انسانوں کو کئی مرتبہ اتنا نوازا ہوتا ہے، یعنی آپ محمد رسول اللہ کو ہی دیکھ لیں، رسول برفا اللہ کا ذکر، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہاں تک اللہ نے آپ کو سیر کرائی، لیکن آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یعنی اللہ اللہ ہے، جو مرضی کرے، یعنی جتنے دکھاتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ رب نہیں، ہر چیز کا اختیار اسے نہیں، یہ میرے سامنے بے بس ہے، یہ میرا غلام ہے۔ ایسے ہی علی حجویری لاہور والے بزرگ بڑے نیک تھے، لیکن اپنی اولاد نہیں ہوئی، لوگ اولاد لینے جاتے ہیں، دوسری شادی کی پھر بھی نہیں ہوئی۔ ابھی کل کی ہماری بات ہے، ہمارے ایک دوست بہت بڑے عالم بھی ہیں، ان کا ایک ہی ایک بیٹا تھا، آگے اس سے اولاد بڑی دیر بعد ہوئی بیٹے کے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی اس کی۔ ایک دن پہلے گھر میں ملک شیک بنا کے پیا، پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹا اور بیٹی دونوں فوت ہو گئے۔ کل ہم نے عصر کے وقت ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ یعنی انسان جو ہے نا، یہ رب نہیں بن سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ دنیا جو میں نے اور سمجھ لیا نا، یہ عیاشیوں کے لیے نہیں۔ اگر دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا ہی مقصد ہوتا، پھر ایسے نہ ہوتا کہ لیڈی ڈیانا کے پاس اتنا مال ہوتا اور حضرت فاطمہ چکی پیستی رہتی۔ سوچے ذرا، پانی کے مشکلیں کندھوں پہ لاتی رہتی، کیا اللہ کو ان سے پیار نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ مقام والی نہیں؟ اللہ کو ہمارے اعمال، ہمارا کردار پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں، پھر معاذ اللہ میں کہہ نہیں سکتا لفظ، کہ وہ گھٹیا کام نہیں کرتے، کبھی بھی گھٹیا کردار والی بات نہیں کرتے، اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور کبھی بھی جو بات اگر موقع بنے تو پھر ان کے الفاظ گولڈن ورڈز میں لکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء ابو بکر صدیق کی بیٹی، حضرت عائشہ کی بہن، کھیتوں سے وہ چیزیں لے کے آ رہی تھی، اللہ کے رسول اونٹنی پہ آ رہے تھے، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، کہا بیٹھ جاؤ، کہتی نہیں۔ اللہ کے رسول جن کا شیطان بھی مسلمان تھا، کیا آپ سے صحابیات پردہ نہیں کرتی تھی؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی وہ دل میں ہی ہوتا ہے سب کچھ، نہیں بیٹھی ان کے ساتھ۔ پھر جب ان کے بیٹے کو پھانسی دی گئی تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ تختہ دار پہ لٹک رہا ہے، دیکھ کے کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو مر کے بھی تو اس سے اونچی جگہ پہ ہے، یعنی انہیں کہا کہ میرا بیٹا حق پہ ہے، حق پہ مر بھی گیا تو یہ کامیابی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں ہوٹل میں دعوت مس ہوگی، ہائے مارے گئے، وہ گاڑی مجھے اچھی نہیں، اپنی گاڑی اچھی ہے بیٹھا ہے، دوسرے کی اچھی دیکھ کے نہ جو کہیں پہ ہوں گے لینے، مجھے نہیں ایسی ملی، وہ تو بڑی زیادہ ہے۔ یعنی یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ تو میرے بھائی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کی توفیق